السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد صفحہ نمبر 53۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ السَّعِيدَ قَدْ يَشْقَى وَبِالْعَكْسِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَاتُرِيدِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وابن عباس نظرا للحال او لا يكون ذلك وعليه الاشاعره وابن عباس ومجاهد نظرا للمعال فالخلاف لفظي وكذا قوله انا مؤمن ان شاء الله تعالی۔ آج کے سبق میں بچوں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں یہ بتایا تھا کہ علم الہی میں جو مقرر ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی سعادت علم الہی میں ہے تو اس سعید کی سعادت جو علم الہی میں لکھی ہوئی ہے وہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا۔ کسی کی شقاوت ہے تو اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، خواہ وہ علم الہی میں مبرم ہو یا معلق ہو۔ تو اگر معلق ہے تو اسی تعلیق کی بنا پر ہی تغیر ہوگا، ورنہ علم الہی میں تغیر نہیں ہے۔ تو اس کو مصنف نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ لکھنے کی وجہ سے، لوح محفوظ میں لکھ دینے کی وجہ سے اس علم الہی سے وہ زائل نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اہل سنت و جماعت کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ کوئی سعید کیا بعد میں شقی ہو سکتا ہے، یا کوئی شقی بعد میں سعید اور نیک وقت ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو ماتریدیہ اسی بات کے قائل ہیں کہ کوئی بھی سعید بعد میں شقی بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی شقی بعد میں سعید بھی ہو سکتا ہے۔ تو ماتریدیہ کا مذہب یہی ہے کہ یہ جائز ہے، جبکہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سعید شقی نہیں ہو سکتا اور کوئی شقی سعید نہیں ہو سکتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے، آج اسی بات کو صاحب کتاب پیش کر رہے ہیں، ہم اس کی وضاحت کے ساتھ ہم اس کو پیش کر دیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ اشاعرہ نے یہ کہا کہ ایمان اور کفر، سعادت و شقاوت میں اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مومن سعید وہ شخص ہے جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہو، اگرچہ وہ پوری زندگی کفر پر رہا ہو، اور کافر شقی وہ شخص ہے جس کا انتقال کفر پر ہو رہا ہو، اگرچہ معاذ اللہ کفر پر ہو رہا ہو، معاذ اللہ اگرچہ وہ پوری عمر تصدیق اور طاعت پر رہا ہو۔ جیسے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ابلیس کے حق میں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، حالانکہ وہ تو طاعت کرتا تھا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید من سعید فی بطن امی وشقی من شقی فی بطن امی۔ تو اشاعرہ نے یہ کہا کہ یہ سعید شقی نہیں ہو سکتا اور شقی سعید نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی شقاوت لکھی ہوئی ہے اس کی موت شقاوت پر ہی آئے گی۔ اب اعتبار اور عبرت، اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے، خاتمے کے وقت میں اگر وہ سعید ہے تو سعید ہے، شقی ہے تو شقی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جبکہ ماتریدیہ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی شخص، تو دیکھیے یہاں پر یہ ذہن میں رہے، اشاعرہ نے جو یہ کہا کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، اعتبار کس کا ہے؟ خاتمے کا ہے۔ تو اشاعرہ نے خاتمہ یعنی مال پر نظر رکھتے ہوئے کہا کہ یہ تبدیلی نہیں ہوگی۔ اشاعرہ نے ماتریدیہ نے حال پر نظر رکھی اور کہا کہ اب فی الحال اگر تصدیق اور طاعت ہے تو اب تصدیق و طاعت کی بنا پر وہ مومن ہے۔ اب خدا نہ کرے کہ وہ تصدیق و طاعت سے مرتد ہو جائے اور بدبخت ہو جائے، کافر ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا کتنا ہوتا ہے۔ اس لیے ماتریدیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان کے بعد وہ مرتد بھی ہو سکتا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سعید شقی ہو گیا اور کوئی کافر تھا
اور کفر کے بعد ایمان لے آیا، تو یہاں پر شقی سعید بھی ہو گیا۔ اشاعرہ اس بات کے قائل، وہ ماتریدیہ اس بات کے قائل ہیں۔ یہ اختلاف ہے جس کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں فرمایا، اگرچہ تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ السَّعِيدَ قَدْ يَشْقَى، اگرچہ ائمہ نے اختلاف کیا اس سلسلے میں کہ سعید کبھی بدوقت ہو جاتا ہے اور کبھی اس کا الٹا ہو جاتا ہے، وہ مذہب الماتریدیہ، یہی ماتریدیہ کا مذہب ہے، اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی قول ہے، نظراً للحال، چونکہ فی الحال اگر وہ مومن ہے تو کبھی بدوقت بھی ہو سکتا ہے، کبھی ابھی بدوقت ہے بعد میں سعید بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال نظر حال پر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ حکم دیا۔ اولا یکون ذالک، یہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی یہ تبدیلی، یہ تغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی پر اشاعرہ ہیں، وعلیہ الاشاعرہ و ابن عباس، اور اسی پر عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت مجاہد بھی اسی پر ہیں، نظرا للمعال۔ ان لوگوں نے یہ قول کیوں کیا؟ معال اور نتیجہ اور انجام پر نظر رکھتے ہوئے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فالخلاف لفظی، اختلاف لفظی ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ لفظی ہے۔ یہ کوئی شقی سعید ہو سکتا ہے یا سعید شقی ہو سکتا ہے، اس میں جو اختلاف ہوا ہے ماتریدیہ اور اشاعرہ کا، یہ اختلاف لفظی ہے۔ کیسے لفظی ہے بچوں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، ایسے ہی آگے فرماتے ہیں وَقَذَا قَوْلُهُ اَنَا مُؤْمِنٌ انشاءاللہ تعالی، ایسے ہی یہی معاملہ ہے، بالکل یہی اختلاف ہے انا مؤمن انشاءاللہ میں، کہ انا مومن انشاءاللہ کہنا، یعنی استثناء انشاءاللہ کہنا انا مومن کے ساتھ میں، یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی اشاعرہ و ماتریدیہ کا یہ اختلاف ہے۔ تو ماتریدیہ اس بات کے قائل ہے، بالخصوص امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نہ کہا جائے، منع کیا ہے۔ تو ماتریدیہ منع کے قائل ہیں، ماتریدیہ کہتے ہیں انشاءاللہ نہیں کہا جائے، کیونکہ فی الحال جب اس کی طرف سے تصدیق پا لی گئی، اقرار پا لیا گیا، تو وہ مومن ہو گیا۔ اب جب مومن ہو گیا تو جب ایمان کا تحقق ہو گیا، تصدیق اور اقرار جب پا لی گئی، تو اب ایسی صورت میں استثناء کرنے کی کیا ضرورت؟ استثناء کرنے کی صورت میں اب کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ استثناء اگر کرے گا اور استثناء شک کے لیے ہو، جیسے شک کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا کہ میں ایسا کر لوں گا، یعنی شک ہے کہ ہو سکتا ہے ہو جائے، نہیں ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو، تو یہ استثناء کا بھی شک کے لیے بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ کہنا۔ اگر شک کے لیے ہو جائے گا اور فی الحال وہ مومن ہے تو اپنے ایمان میں شک کر رہا ہے، تو یہ تو ایسی صورت میں کفر ہو جائے گا یقینی طور پر۔ اور اگر تعدیب کے لیے ہو کہ اپنے آپ میں ادباً وہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ، یا اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف اپنے تمام امور کو سپرد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یا فی الحال تو وہ مومن ہے، عاقبت و انجام میں اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس معنی کر اس میں شک کرتے ہوئے وہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کی طرف پھیر رہا ہے، بعض میں انجام کی طرف نظر کرتے ہوئے، یا تبرکاً انشاءاللہ کہہ رہا ہے، یا اپنے آپ کو خود پسندی سے بچانے کے لیے انشاءاللہ کہہ رہا ہے۔ تو اگر ان معنی کر کہا تب تو انشاءاللہ کہنا ہوگا تو جائز، لیکن پھر بھی بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اگرچہ وہ اس نیت سے کہہ رہا ہے، لیکن سننے والا تو شک بھی سمجھ سکتا ہے نا، تو شک کا وہم ڈالے گا، اس لیے ماتریدیہ نے فرمایا انشاءاللہ کہنا ممنوع ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ لیکن اشاعرہ یہاں پر کس کے قائل ہے؟ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کیونکہ انجام، اشاعرہ نے کیا کہا کہ اعتبار انجام کا ہے، عاقبت کا ہے، معال کا ہے۔ فی الحال اس مومن ہے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اعتبار چونکہ انجام کا ہے، اب فی المعال انجام میں مرنے کے وقت میں وہ مومن رہے گا یا نہیں رہے گا یہ تو یقین نہیں ہے، اس میں تو یقین جب نہیں ہے تو اب یہاں پر انشاءاللہ کہنا صحیح ہے، اشاعرہ نے یہ کہا۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو یہ اختلاف صاحب کتاب فرماتے ہیں، چاہے وہ انا مومن انشاءاللہ میں ہو یا سعید و شقی کے ایک بدل جانے میں ہو، یہ اختلاف صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اختلاف لفظی ہے۔ لفظی اختلاف کیوں؟ حقیقی اس لیے نہیں ہے، کیونکہ لفظی اختلاف اس لیے ہے کہ یہ یہاں پر اگر ایمان سے مراد کوئی شخص انا مومنون کہہ رہا ہے، انا مومنون انشاءاللہ، تو ایمان سے انا مومنون میں جو ایمان ہے، اس ایمان سے مراد
ایسے ہی انا سعید یا ہوا سعید کہہ دیا جا رہا ہے، تو یہاں پر سعادت سے مراد اگر یہ دیکھا جائے کہ ایمان اور سعادت کا حصول فی الحال ہے تو فی الحال معنی کا حصول صرف دیکھ لیا جائے تو پھر کہنا تو صحیح ہے انا مومن، اور اگر تو انا مومن انشاءاللہ، انا مومن کہنا ہی صحیح ہے، انا مومن انشاءاللہ نہیں کہا جائے گا فی الحال پر، یعنی حال پر نظر رکھی جائے تو۔ اور اگر یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ مراد لیا جائے وہ جو سعادت اور ایمان کی بنا پر نجات مرتب ہوتی ہے، جو ثمرات مرتب ہوتے ہیں، تو وہ تو فی الحال مرتب نہیں ہے، وہ تو مشیت الہی پر موقوف ہے۔ تو ان ثمرات کے حصول اور نجات کے حصول کا ترتب یہ تو فی الحال نہیں ہے، یہ فی المعال ہے۔ اگر معال اس پر نظر، یعنی انجام پر اور ثمرات پر اور نجات پر نظر رکھتے ہوئے، انجام پر نظر رکھتے ہوئے اگر یہ مراد لیا جائے تو اس کا تو فی الحال یقین نہیں ہے۔ جب فی الحال یقین نہیں ہے تو ایسی صورت میں انا مومن انشاءاللہ کہا جائے جب فی الحال یقین نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو جن لوگوں نے یعنی ماتریدیہ نے حصول فی الحال کا یقین کیا تو انہوں نے پہلا والا معنی مراد لے لیا، کیا کہ طاعت اور ایمان فی الحال حاصل ہے، لہذا فی الحال حصول ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جنہوں نے کہا انشاءاللہ کہے تو انہوں نے وہ والا دوسرا والا معنی مراد لے لیا، یعنی فی الحال یقین نہیں ہے، اعتبار جس پر نجات اور ثمرات کا ترتب ہوتا ہے اس کا وجود اور اس کا حصول فی الحال نہیں ہے، وہ تو مرنے کے وقت میں جو ہوگا اس کی بنا پر حصول ہوگا، ترتب ہوگا۔ تو اس پر جنہوں نے نظر رکھی تو انہوں نے کہا کہ استثناء کرنا صحیح ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا فالخلاف لفظی، تو یہ اختلاف یہاں پر لفظی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انا مومن انشاءاللہ میں بھی یہی اختلاف ہے۔ فائدہ، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ فائدہ کے تحت کہ تقدیر کی 4 قسمیں ہیں بچوں۔ ایک تو تقدیر وہ ہوتی ہے جو علم الہی میں لکھی ہوئی ہے، اور علم الہی میں جو تقدیر ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہوتی ہے، اور لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے لکھنے کا، تو لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے اس میں تغیر ممکن ہے، علم الہی میں تغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو کہ رحم مادر میں فرشتہ آ کر لکھ دیتا ہے کہ اس کا رزق یہ ہوگا اور اس کی موت کا وقت یہ ہوگا، یہ سعید ہوگا، یہ شقی ہوگا، یہ سب ماں کے پیٹ میں آ کے فرشتہ لکھتا ہے۔ تو ایک تقدیر یہ بھی ہے۔ اب یہ تقدیر جو ہے یہ بھی اس میں بھی تغیر ہو جاتا ہے، بھائی طور کہ وہ اچھا کام کر لے یا کوئی اچھا نیک بندہ اللہ کا اس کے لیے دعا کر دے، تو ایسی صورت میں اس میں بھی تغیر ہو جاتا ہے۔ چوتھی تقدیر جو ہے بچوں وہ یہ ہے کہ جو تقدیریں لکھی ہوئی ہیں اور ان کے جو وقت مقرر ہیں کہ اس وقت میں یہ ہوگا، تو ان مقادیر کو ان کے اوقات تک پہنچانا۔ تو ہر تقدیر کے فلاں آدمی فلاں وقت میں مرے گا، تو پہنچانے سے پہلے، مرنے سے پہلے یہ تقدیر بھی متغیر ہو جائے گی۔ فلاں آدمی فلاں اللہ کا ولی دعا کر دے، بدل سکتی ہے۔ تو تغیر وہ صرف اور صرف علم الہی میں جو لکھا ہوا ہے اس میں تغیر نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں تقدیر کی بچوں۔ فرماتے ہیں فائدہ، ولی تقدیر 4 اقسام، تقدیر کی 4 قسمیں ہیں۔ الاول فی العلم، ایک تو تقدیر وہ ہے جو علم الہی میں ہے، وہذا لا یتغیر، اس میں تغیر نہیں ہوتا ہے۔ والثانی فی اللوح المحفوظ، اور دوسری تقدیر وہ ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے، وہو یمکن تغیرہ، اور اس کا تغیر ممکن ہے۔ والثالث فی الرحم، ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو کہ رحم میں لکھی جاتی ہے۔ لما ان الملک یؤمر بکتب رزقہ، جب فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے بندے کے رزق کے لکھنے کا اور اس کے موت کے لکھنے کا اور اس کے شقی ہونے کا، اس کے سعید ہونے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو وہ لکھ دیتا ہے۔ تو ایک وہ بھی تقدیر ہے۔
الرابع اور چوتھی تقدیر ہے ہوا سوق المقادیر الی المواقیت، مقادیر کو ان کے اوقات تک پہنچانا کہ اس وقت میں یہ کام ہوگا. ہذا فرماتے ہیں یہ دونوں اذا لطف اللہ بعبدی کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ مہربانی فرماتا ہے صرف عنہ تو اس کو اللہ رب العزت پھیر دیتا ہے. اذا کان قبل ان یصل الیہ جب کہ وہ تقدیر اس بندے تک اس وقت تک پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کو پھیرنا چاہے مہربانی کر کے تو پھیر دیتا ہے. یا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ بارگاہ الہی میں اس شخص کے لیے دعا کر دے تب بھی پھر جاتی ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو ان تقدیروں میں تغیر ہو جاتا ہے، لیکن وہ تقدیر جو علم الہی میں ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے. یہاں پر تقدیر کی گفتگو ہوئی. اسی طریقے سے قضا کی بھی بچوں، قضا بھی دو قسموں پر ہے، بلکہ صاحب کتاب نے تو دو ہی قسمیں بیان کی ہیں، قضاء مبرم اور قضاء معلق. لیکن تحقیق یہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ قضا کی تین قسمیں ہیں. ایک قضاء مبرم حقیقی، اور ایک قضا معلق شبیہ و مبرم، اور ایک قضا معلق علی الاطلاق. تو تین قسمیں ہیں قضا کی. مبرم حقیقی بچوں، اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے ابھی بتا دیں کہ مبرم حقیقی اصل میں مسئلہ یہ ہے قضا کا تعلق احکام تکوینیہ سے ہے، اور احکام تکوینیہ بھی احکام تشریعیہ کی طرح ہوتے ہیں. کچھ تو احکام تکوینیہ مطلق ہوتے ہیں اللہ کے علم میں، اور کچھ احکام تکوینیہ مقید ہوتے ہیں. پھر جو احکام تکوینیہ مطلق ہوتے ہیں، جو کسی وقت کسی قید سے مقید نہیں ہوتے، وہ احکام تکوینیہ مطلق جو علم الہی مطلق ہیں، ان کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک مؤبد اور ایک مقید. یعنی علم الہی میں وہ احکام تکوینیہ جو مطلق ہیں وہ بھی علم الہی میں کبھی مؤبد ہوتے ہیں یعنی علی الاطلاق ہوتے ہیں وہ، اور کچھ ایسے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو مقید ہوتے ہیں، یعنی علم الہی میں وہ مقید تو ہوتے ہیں لیکن نفس الامر میں اللہ نے پیغام دیتے ہوئے ان کو مقید نہیں فرمایا، یعنی قید ظاہر نہیں فرمائی. علم الہی میں تو مقید ہی ہے. تو یہ جو ہم نے مقید والی بات ذکر کی نا کہ علم الہی میں مطلق ہے، علم الہی میں وہ مطلق ہے اور ظاہراً، اور پھر مقید بھی ہے علم الہی میں لیکن اس کی قید ظاہراً ذکر نہیں کی گئی. یہی اخیر جو ہے اسی پہ نسخ ہوتا ہے. یعنی تو نسخ اگر کہا جاتا ہے نا کہ نسخ ہو گیا، حکم منسوخ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الہی میں وہ مقید تھا، اس فلاں وقت کے تک کے لیے وہ حکم تھا، اگرچہ آپ کو وہ قید بتائی نہیں گئی تھی. پھر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ حکم بدل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مطلق میں ظاہر تو کیا ہے؟ تعبید ہے، اور یہاں پر تعبید رہی نہیں. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ علم الہی میں تو وہ مقید تھا لیکن وہ قید کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اسی پر نسخ وارد ہوتا ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ احکام تکوینیہ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جن میں صراحت ہوتی ہے کہ یہ کام فلاں وقت میں ہوگا، جیسے کہ ملک الموت کو حکم دے دیا جائے فلاں کی روح فلاں وقت میں قبض کر لی جائے، تو یہاں پر صراحتاً قید ہے، مقید ہے صراحتاً. مگر یہ کہ فلاں بندہ اس کے لیے دعا کر دے تو چھوڑ دینا، تو یہ بھی صراحت ہے، قید کی صراحت ہے. اور ایسے ہی مطلق ہوتے ہیں جو علم الہی میں مطلق ہوں. اب علم الہی میں جو مطلق ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ہم نے بتایا کہ ایک علم الہی میں جو مؤبد ہو اور ایک علم الہی میں جو کہ مقید ہو لیکن قید کو ظاہر نہ کیا گیا ہو. تو جو مطلق ہوتا ہے علم الہی میں مؤبد ہوتا ہے اسی کو مبرم حقیقی کہتے ہیں بچوں. اور ایک مقید بھی ہوتا ہے احکام تکوینیہ میں لیکن علم الہی میں وہ قید ہوتی ہے لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے. تو وہ اسی کو کہیں گے کہ وہ مصروف بے دعا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اس کے لیے حکم تو یہ ہے
قید ظاہر نہیں کی لیکن فلاں آدمی دعا کر دے گا تو اس کا یہ بدل جائے گا، تو یہ مصروف بالدعا ہو گیا. اسی کو معلق شبیب و مبرم کہیں گے بچوں. تو 3 قسمیں ہو گئی بچوں. تو یہ والی صورت جو مصروف بدعا ہم نے جس کو ہم نے کہا، جو اللہ کے علم میں مطلق ہے، مقید ہے لیکن وہ قید ظاہر نہیں کی گئی ہے، یہ مبرم ہوگی مخلوق کے گمان میں، کیونکہ مخلوق کے لیے کوئی تقید کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے، اور واقع میں وہ معلق ہوگی، نفس الامر میں اللہ کے علم میں وہ معلق ہوگی. تو جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ قضائے مبرم بدل جاتی ہے، تو اس قضائے مبرم سے مراد یہی مصروف بالدعا ہے، یعنی وہ قضائے مبرم جو وہ قضائے معلق جو کہ شبیہ مبرم ہوتی ہے، وہ مراد ہے اس سے. تو جن احادیث میں یہ ہے کہ مبرم دعا جو ہے وہ قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے، تو مبرم سے مبرم حقیقی مراد نہیں ہے، کیونکہ مبرم حقیقی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ قضاء سے مراد وہ معلق قضاء معلق ہے جو شبیہ مبرم ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو 3 قسمیں ہوں گی قضاء کی، ایک قضاء حقیقی، قضاء مبرم جس کا ہے مبرم حقیقی، ایک مبرم شبیہ مبرم یعنی معلق شبیہ مبرم، اور ایک مقید ہو صراحتاً یعنی معلق جسے کہیں ہم. تو 3 قسمیں ہو گئیں. تو جو مبرم حقیقی ہے اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے، جو معلق شبیہ مبرم ہے اس میں بھی تغیر و تبدل ہو جاتا ہے، بندہ اگر دعا کر دے تو ہو جائے گا، اور جو معلق ہے وہ تو عام لوگوں کی خود اپنی دعا سے بھی اپنی قضا بدل سکتی ہے. یہ تفصیل تھی بچوں جس کو صاحب کتاب نے پیش کیا ہے اجمال کے ساتھ. والقضاء علی ضربین، صاحب کتاب نے تو 2 ہی قسمیں بیان کی ہیں، مبرم اور معلق. مبرم جو معلق شبیہ مبرم ہوتی ہے اس کو صاحب کتاب نے ذکر نہیں کیا ہے. فرماتے ہیں والقضاء علی ضربین، قضا 2 قسموں پر ہے، ایک مبرم اور ایک معلق. فالاول لا یتغیر، مبرم بدلتی نہیں ہے، جو بدلتی نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مبرم حقیقی بچوں. والثانی یمکن تغیر، اور معلق اس کا تغیر ممکن ہے. ومنہ ما عناہ سلطان العارفین، اور معلق ہی کی قبیل سے ہے وہ جس کو سلطان العارفین سیدی عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی نے اپنے اس قول کے ذریعے سے فرمایا فی القضیہ، قضا کے سلسلے میں انہوں نے فرمایا کیا؟ انما الرجل من یتعرض للقضاء فیرد، کہ مرد تو وہ ہے جس کے سامنے قضا آئے تو وہ اس کو ٹال دے. تو یہاں پر یردو سے مراد قضاء مبرم نہیں ہے بلکہ قضاء معلق ہے. اذ المعلق قد یغیرہ اللہ تعالی بلا واسطہ، کیونکہ معلق کو اللہ رب العزت بدل دیتا ہے، کبھی واسطے سے بھی اور کبھی بلا واسطے سے بھی بدل دیتا ہے. بات سمجھائی بچوں؟ فلا ابدع ان یردہ بہا اکراما لاولیائہ، تو یہ تو اور زیادہ انوکھا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس سے معلق کو بدل دے اکراما لاولیائہ، اپنے اولیاء کی اکرام اور ان کی عزت کے خاطر. ومنہ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی معلق ہی کی قبیل سے ہے وہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کو نہیں پھیرتی مگر دعا. تو دعا جس قضا کو پھیر دیتی ہے وہ قضاء مبرم نہیں بلکہ معلق قضاء معلق ہے مراد. بات سمجھ آئی بچوں؟ ونحوہ قضا فی الکنز، اسی طریقے سے اور بھی روایتیں ہیں جیسے کہ کنز میں وَإِدِّعَاءُ رَدِّ الْقَضَاءِ الْمُبْرَمْ باطل، اور قضاء مبرم کے رد ہونے کا دعویٰ کرنا یہ باطل ہے. قضاء مبرم کے رد کرنے کا دعویٰ کرنا کہ قضاء مبرم بھی ٹل جاتی ہے، اس کا دعویٰ کرنا یہ باطل ہے. اب کوئی کہے باطل کیسے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من الدعاء، زیادہ تر دعا کیا کرو، فإن الدعاء يرد القضاء المبرم، کیونکہ دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الدعاء جند من اجناد اللہ مجند، اللہ رب دعا جو ہے اللہ کے لشکروں میں سے ایک سے ہتھیار سے لیس لشکر ہے. یرد القضاء بعد ان یبرما، وہ قضا کو بھی ٹال دیتی ہے بعد اس کے کہ وہ مبرم ہو جائے. تو پھر حدیث پاک میں ہے تو پھر قضاء مبرم کیسے ٹل جائے گی؟ پھر صاحب کتاب نے کیسے کہہ دیا قضاء مبرم کو ٹال دینے کا دعویٰ کرنا باطل ہے؟ تو تحقیق اس کی وہی ہے بچوں جو ہم نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کر دی.
یعنی جو جن احادیث میں یہ ہے کہ قضائے مبرم بھی ٹل جاتی ہے، بعد مبرم ہونے کے بعد بھی قضا ٹل جاتی ہے، اس قضا سے مراد وہی ہے کہ ظن خلق میں وہ مبرم ہے، لیکن علم الہی میں وہ مقید ہے، اس کی قید چونکہ بیان نہیں کی گئی ہے، اس لیے ظن خلق میں وہ مبرم ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس کو ہم مبرم ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ شبیہ مبرم ہے، معلق شبیہ مبرم ہے، اس کی صراحتاً قید بیان نہیں کی گئی ہے۔ وہ والی یعنی قضا شبیہ مبرم مراد ہے حدیث پاک سے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو سب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہماری اس پوری تحقیق جو ہم نے پیش کی ہے، اس کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے المستند المعتمد میں پیش کی ہے، آپ اس کے الفاظ بھی پڑھ لیں۔